السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن پارٹ 2 سیکنڈ ایئر، یعنی کہ 2021 کے جو آنے والے ہیں پیپر میں سوالات. ٹھیک ہے، شارٹ کویسچن اور اس کے بعد لانگ کویسچن. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو کائنڈلی شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جو لوگ چینل پر نہیں ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک آنے والے وقت کی بھی تمام اپڈیٹس آن ٹائم پہنچتی رہیں. ٹھیک ہے، تو وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم جو ہے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹس کے پاس سورسز نہیں ہوتے. تو کائنڈلی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ میرے جن لوگوں کے پاس دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں ایک اور نمبر جو ہے وہ مینشن کر دوں گا ویڈیو میں یا ڈسکرپشن میں، تو آپ چیک آؤٹ کر لیجیے گا، یا پھر فرسٹ کمنٹ میں. ٹھیک ہے، چیک آؤٹ کر لیجیے گا. اور اس میں جو ہے وہ آپ کو اگر کسی کو PDF چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ جو میرا پہلے والا نمبر جن اسٹوڈنٹس کے پاس، تو اس پہ کائنڈلی SMS نہ کریں، تو اس میں میرا مطلب کچھ اور اکاؤنٹس ہیں، تو کائنڈلی میرے دوسرے نمبر ہے، آپ لوگ جو ہے واٹس ایپ کر کے مجھ سے یہ PDF میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، تو دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے امام غزالی کی 2 تصانیف کے نام لکھیں. تو ان میں سے ایک ہے کیمیائے سعادت اور دوسری ہے احیاء العلوم. کویسچن نمبر 2 ہے سلجوقی دور میں تعلیم کے حوالے سے کون سی اہم تبدیلی واقع ہوئی؟ جواب ہے اس کا سلجوقی دور میں مسلمانوں کی قائم کردہ نظام تعلیم میں زبردست تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ مدارس کی عمارتیں مسجد سے الگ تعمیر ہونے لگیں. ٹھیک ہے، اور تھرڈ کویسچن ہے ابن خلدون نے تعلیم اور انسانی فطرت کے بارے میں کون سی انوکھی بات کہی ہے؟ ابن خلدون نے تعلیمی نظریات میں جس خصوصی بات کا اضافہ کیا وہ انسانی فطرت کے سیکھنے کا تقاضا ہے. ابن خلدون کا کہنا ہے کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، سیکھنا اس کی فطری اور جبلی تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پیشتر کسی ماہر تعلیم نے انسانی فطرت کے بارے میں ایسی بات نہیں کی. ابن خلدون کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی ضروریات کا تقاضا ہے، اسی طرح حصول تعلیم بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے. انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت ہی تعلیم کی بنیاد ہے. سیکھنا انسانی سرشت ہے اور انسان اپنی سرشت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کویسچن ہے جی رسم بسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کے عہد میں بچوں کو ابتدائی تعلیم مقاد میں دی جاتی تھی. تعلیم کی ابتدائی رسم بسم اللہ کی تقریب سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب بچہ 4 سال سے 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے استاد کے سپرد کر دیے جاتے. استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بسم اللہ سورہ اعلیٰ کے ابتدا آیات اور سورۃ فاتحہ بچے کو پڑھاتا تھا. اس کے بعد بچے کی تعلیم کا جو باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. اس کے بعد کویسچن ہے جی زرنوجی کے تصور نصاب پر مختصر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے، علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں. ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے. اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے. اس کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک. اعلیٰ درجوں میں طب کا تعلیم دی جائے. تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو آزادی ہونی چاہیے. مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم کی طلبہ کی رہنمائی کرے. اس کے بعد کویسچن ہے جی تقریری طریقہ تدریس سے کیا مراد ہے؟ تقریری طریقہ تدریس بہت قدیم ہے اور ہندوستان کے تقریباً تمام مدارس اور ثانوی اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ رائج تھا. اساتذہ مضمون کے بارے میں طلبہ کو لیکچر دیتے تھے اور طلبہ اہم نکات لکھ لیتے تھے. استاد درس کے حلقہ میں کسی اونچے مقام یا پھر مسند پر بیٹھتا تھا اور درس کے بعد طلبہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے. معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوال پوچھتے تھے. اس کے بعد کویسچن ہے جی گہرے مطالعے کا طریقہ کیا تھا؟ اس طریقے میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کو خود مطالعہ کرتے تھے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمہ کی جانب سے توجہ کی جاتی. سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی. اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہ ہو دوسری طرف تیسری بار بھی کوشش کی جاتی اور صرف وہی مسائل اساتذہ کے سامنے پیش کیے جاتے تو جو طلبہ کوشش کے باوجود خود حل نہ کر سکتے تھے. گہرے مطالعے کا یہ طریقہ آج بھی اعلیٰ درجے اور سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے. اس کے بعد جو معید کس کہتے ہیں؟
مونٹیسوری سسٹم میں بعض اوقات اساتذہ کی تدریس یا استاد کی تدریس کے ساتھ ایک ہی طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا تھا۔ مولانا شبلی رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی جو دوسرے طالب علم ہیں ان کو جو ہے دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کرواتا تھا۔ تو یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا اسے معید کہتے تھے۔ اس کے بعد سارجنٹ رپورٹ کے مطابق ہائی اسکولوں کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا؟ سارجنٹ رپورٹ کے مطابق ہائی اسکولوں کے 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا، عمومی ہائی اسکول، ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، برطانوی نظام تعلیم کے نصاب میں تاریخ کس طرح پڑھائی جاتی تھی؟ نصاب میں برصغیر کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے دور کی اچھی باتوں کو بھی غلط انداز میں لکھا گیا۔ تاریخی واقعات کی تشریح انگریزوں کے نقطہ نظر سے کی گئی اور یورپ خصوصاً انگلستان کی تاریخ کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا کہ طلبہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر انگریزوں کو برتر مان لیں اور مسلمانوں کو جو ہے کمتر، جو بھی ان کا سیٹ اپ تھا، جو ان کا مشن تھا، ٹھیک ہے، اور ہندوستان میں ان کی آمد ایک مہذب قوم کے طور پر تصور کی جائے، خاص طور سے ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا۔ اس کے بعد جی ہینٹنگ ریزولوشن 1835 کے 2 اہم خدوخال لکھیں، جن میں سے ایک ہے سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم سائنس کا فروغ اور دوسرا ہے جی ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔ اس کے بعد جی آوی پرولیکر نے ہندوستان کی تعلیمی حالت کے بارے میں کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں، ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا کہ یورپی ممالک میں ہے۔ اس کے بعد ہے جی بدعت سے کیا مراد ہے؟ بدعت حدیث کی روشنی میں ہر وہ کام جو شریعت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو شریعت میں شامل کر لیا جائے تو یہ بدعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اس کے بعد جی قیام پاکستان کس طرح ممکن ہوا؟ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ 2 قوموں سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننے والے ملت اسلامیہ اور نہ ماننے والے ملت کفر، یہی 2 قومی نظریہ ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا۔ کوشچن ہے جی، انگریزوں نے بر صغیر میں کن 2 زبانوں پر پابندی لگائی؟ آنسر ہے جی، انگریزوں نے بر صغیر میں عربی اور فارسی زبان پر پابندی لگائی۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، مدرسہ دیوبند کے پہلے استاد اور شاگرد کا نام لکھیے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد مولانا محمد یعقوب، ٹھیک ہے، نانوتوی رحمۃ اللہ، اور دوسرے جو شاگرد تھے وہ اولین شاگرد مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تھے۔ کوشچن ہے جی، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے 2 خصوصیات تحریر کریں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی 2 خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ان کی نمایاں خصوصیت انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا تھا۔ اس کے بعد جی اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس کے ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا صفحہ اردو میں ہوتا، جس سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے کے لوگ جو وہ مستفید ہوتے تھے۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، تحریک علی گڑھ کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 1 مغربی تعلیم کا فروغ اور نمبر 2 تحریک انگریزوں کے ساتھ مصالحت، ٹھیک ہے، تو آگے یہ ریڈ آؤٹ آپ کر لیں۔ کوشچن ہے جی، تعلیمی پالیسی اور منصوبے سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی پالیسی میں جو مقاصد اور اہداف طے کیے جاتے ہیں ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ منصوبہ بندی میں طے کیا جاتا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے کس قدر وسائل کی ضرورت ہوگی اور ان کا حصول جو ہے کیسے ممکن کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد جی 1959 میں قومی تعلیمی کمیشن نے امتحانات کے بارے میں کیا تجویز دی؟ کمیشن نے طلبہ میں محنت کی عادت پیدا کرنے کے لیے رٹا بازی کے سخت مخالفت کی، جو کہ آج کل ہم سب میں بہت عام ہے کیونکہ ہم لاسٹ ڈے میں جو تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور نظام امتحانات از سر نو ترتیب دیا گیا۔ کمیشن نے سفارش کی کہ 25% نمبروں کے لیے داخلی امتحان لیے جائیں اور 75% نمبروں کا امتحان یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح کے امتحانات میں الگ الگ کامیابی ضروری ہے اور امتحانات میں کامیابی کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر ضروری ہوں اور پاس ہونے کے لیے مجموعی طور پر 50%، سیکنڈ ڈویژن کے لیے 60% اور فرسٹ ڈویژن کے لیے 70% نمبروں پر جو ہے وہ معیار تعلیم جو ہے وہ بلند ہو سکے۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، مشرقی پاکستان کب اور کیوں الگ ہوا؟ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے مارچ 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا، ٹھیک ہے، لیگل فریم آرڈر۔
جس میں انتخابات اور ملک کے آئندہ دستور کے بارے میں اصول دیے گئے تھے۔ اس کے مطابق دسمبر 1970 میں انتخابات جو ہے وہ منعقد ہوئے، جس میں نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان نے قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کی، لیکن ان کی کامیابی جو ہے وہ مشرقی پاکستان تک محدود تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان کی اکثریت ہماری جماعت پیپل پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کا سمجھوتہ نہ ہو سکا، اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قائد اعظم نے ایک موقع پر نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم ایک علیحدہ قوم ہے جن کے پاس اپنا خاص تہذیب، تمدن، زبان، فنون لطیفہ، عدالتی قانون اور ضابطۂ اخلاق، رواج، سن، تاریخ، روایت، رجحانات اور امنگیں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی کے تمام جو بھی زندگی کے متعلق ایک خاص دستور رکھتے ہیں، ایک تصور رکھتے ہیں، اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کب لازمی کی گئی؟ 1979 کی قومی تعلیمی پالیسی میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی کر دی گئی، یہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی، 1947 سے لے کر آج تک تعلیمی پالیسیوں کا مکمل عمل کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ اس طرح اگر میں کرنے لگا تو اگر جتنے بھی میرے پاس کویشچن ہے تو ویڈیو بہت ہی لانگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹائم بہت کم ہے آپ لوگوں کے پاس اور میرے پاس بھی، تو باقی اگر آپ کو PDF میں چاہیے تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر آپ کے پاس جو ہے وہ اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، تو آپ اس نمبر پہ آ سکتے ہیں۔ سو تھینکس فار واچنگ، اور نیکسٹ کون سی بک کے اس طرح کے آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور کائنڈلی یار ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال کے لیے پیس آؤٹ۔